علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ دعائے بخشش و مغفرت کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ تلاوت شریف، نعت شریف، ان 40 دنوں کے اندر کم و بیش گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، محبت کرنے والوں نے جتنی حسنات نیکیاں مرزا ارشد جاوید صاحب کے لیے کی ہیں، اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور مرحوم کے لیے اللہ کریم بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جد میں مرا سرکار دا نام لے کے دفنان والے کرم کما چھڑیو، او جد میں مرا سرکار دا نام لے کے دفنان والے کرم کما چھڑیو، جڑا راہ مدینے نو جاندا ہے اس راہ تے قبر بنا چھڑیو، تے لکھ کے نا کفن تے سرکار والا کفن گلے دے وچ لٹکا چھڑیو، او بند قبر سردار دی کرن لگیاں مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو۔ جسے مل گیا کملی، دیکھیں استاد کی تعریف ہو شاگرد خوش ہوتا ہے، پیر کی تعریف ہو مرید خوش ہوتا ہے، اور باپ کی تعریف ہو بیٹا خوش ہوتا ہے۔ حلالی امتی جب نبی کی تعریف ہو تو پھر خوش ہو کے بولتا بھی ہے سبحان اللہ۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کیونکہ جنت جنت کہندے لوکی او تیرے دربار دا نا ہے، جنت جنت کہندے لوکی او تیرے دربار دا نا ہے، تائیوں مرن نو جی کردہ موت تیرے دیدار دا نا ہے سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کا 29واں سپارہ ترجمہ کر دیں، قرآن کا بولے سارے، ذرا بولو تو صحیح نہ، پھر کچھ تو بولو۔ جس نے جمعہ والے دن قرآن کی زیارت کیا سبحان اللہ کہے سبحان اللہ۔ 5-7 کی ہی آواز ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جس کو جمعہ والے دن بھی قرآن کی زیارت نصیب نہ ہو، افسوس ہے، دکھ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرما گئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ جو قوم ڈائریکٹ اور صحیح بات کرنے کا عادی ہوں، جو قوم 10 گھنٹے موبائل کو دے، اب کچھ تو بولو، جو قوم 12 گھنٹے جس کی انگلی قرآن پہ چلتی ہو، 5 منٹ بھی قرآن کے صفحے پہ نہ چلے، کس کی امید رکھتے ہیں؟ ایک لفظ میں قبولیت کے لیے پڑھ دوں اور ہر جگہ پڑھتا ہوں، اور قبولیت ان لفظوں کی وجہ سے قبولیت ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے جسموں کے اندر جان موجود ہے، اور جسم میں جان بھی ہے، اور ماحول کے مطابق اللہ نے چیزیں بھی ساری دی ہے۔ گرمی ہے تو پکھے کی سہولت موجود ہے، اور میاں اگر سردی ہے تو ہیٹر موجود ہیں، طبیعت کے مطابق ہر چیز موجود ہے۔ قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، گھر کا ماحول بھی بڑا ہے، لیکن قرآن کی زیارت کوئی نہیں۔ چلو میں آپ کی دعا سے ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، جن کی ماں نے جھولی میں قرآن سنایا ہو، دکھ ہوا تمہاری سبحان اللہ پہ، اور میاں جن کی ماں نے دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہو سبحان اللہ، اور جن کی ماں نے پگوڑا ہلاتے ہوئے قرآن سنایا ہو سبحان اللہ، اور جن کی ماں نے انگلی پکڑ کے ویڑے میں قرآن سنایا ہو، پھر بیٹے نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا ہے سبحان اللہ۔ چونکہ ہم نے جھولی میں قرآن سنا نہیں، اور یار جھولی سے قرآن دور ہو گیا، آج دودھ پلاتے ہوئے قرآن دور ہو گیا، آج لوری دیتے ہوئے قرآن دور ہو گیا۔ جو دیتے ہیں پھر زبان پہ وہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جن ماؤں نے دودھ پلاتے ہوئے قرآن سنایا ہے، اور میاں جنہوں نے پنگوڑا ہلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور جنہوں نے 9 ماہ قرآن سنایا ہو، پھر بیٹے نے بھی قرآن پڑھا ہے سبحان اللہ۔ چلو میں ایک لفظ پڑھ دوں، فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، ان کا ایک ہندو سے مناظرہ ہو گیا۔ ہندو کہتا تھا ہماری گرنتھ سچی، آپ فرماتے تھے قرآن سچا۔ صبح صادق کا وقت ہو گیا، توجہ ہے بھی میری طرف آپ کی؟ صبح صادق کا جس وقت آیا، اس ہندو نے کہا جی ایک بات پہ ٹک لگ گیا، بات ختم ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، تم کہتے ہو ہمارا قرآن سچا ہے، ہم کہتے ہیں گرنتھ سچی ہے، بات ایک لفظ پہ جا کے ختم ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ اس نے کہا بات یہ ہے، تو ہمارا قرآن، تم ہو مسلمان، ہم تمہارے قرآن کو زبانی پڑھیں سبحان اللہ، ہم تمہارا قرآن زبانی سنا دیں، تم ہماری کتاب سنا دو
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں فیصلہ ہو گیا ہم تمہارے قرآن کو زبانی پڑھ کے سناتے ہیں، تم ہماری گرت کو زبانی سنا دو. فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا اس میں تمہاری شکست ہے، اس میں ہماری فتح ہے. اس نے کہا جی ہم تمہارا قرآن زبانی پڑھیں ہم پھر بھی ہار گئے، تم ہماری کتاب نہ سنا سکو تم پھر بھی جیت گئے. آج کے رسول فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا ہاں ہاں تمہاری شکست ہے، اس وجہ سے کہ تمہاری کتابیں اتنی بوگس کتابیں ہیں، 1000 رٹا لگاؤ دماغ میں آتی نہیں. یہ محمد کا قرآن ہے، کافر بھی پڑھے تو دل کے اندر اتر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ اونچا بولو. سبحان اللہ کافر پڑھے دل میں اتر جائے، محمد کا غلام پڑھے. سبحان اللہ. اور میاں یہ گلاس گندا ہو جائے اس کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ ہے، یہ کپڑا گندا ہو جائے اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے، قمیض پہ میل لگ گئی ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے. کبھی کسی کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ کے پوچھنا کہ دل گندا ہو جائے اس کو کیا چیز پاک کرتی ہے. جب گناہ اور برائی کی اور نیکی کی تمیز ختم ہو جائے یہ دل کو کیا پاک، توجہ ہے بھائی میری طرف آپ، یہ دل کو کیا چیز پاک کرتی ہے. حضور فرمایا 2 چیزیں یہ دل کی کالک کو اتارتی ہیں. سارے بولو سبحان اللہ. 2 چیزیں دل کی سیاہی کو اتار دیتی ہیں. حضور کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک محمد کی ذات پہ پڑا ہوا درود. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ایک حضور کی ذات پہ پڑا ہوا درود دل کی کالت کو اتارے. اچھا لوگ نہ پوچھتے بھی کون سا پڑھیں، کون سا درود پڑھنا چاہیے. میں نے کہا کوئی بھی درود ہے تو نے پڑھا کتنا ہے؟ اختلاف میں پڑ گیا ہے، پہلے بتا تو صحیح درود پڑھتا کتنا ہے. یہ نہ پوچھ کون سا پڑھنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں اتنا بتا کہ پڑھتا کتنا ہے. جو درود بھی تو پڑھتا ہے میرے محمد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو صرف اپنی بات کرتا ہے کہ میرے درود کا کیا بنے گا. درود پڑھنے والا اتنا حلالی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اس کے باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ یہ درود پڑھنے والا عام بندہ نہیں، یہ حلالی ہے. سبحان اللہ. فرمایا 2 چیزیں دل کی کالک کو اتارتی ہیں، ایک حضور کی ذات پہ پڑا ہوا درود، دوسرا حضور فرماتے ہیں کثرت و تلاوت القرآن، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت یہ دل کی سیاہی کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کریم میں نے 29واں سپارہ ہے، میری طرف دیکھے اور سبحان اللہ کہیں سارے. 29واں سپارہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہو کان غفارا. آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، میرے لفظوں کو قرآن کے لفظ ہیں ان کو ذرا دل پہ نقش کریں. پڑھنے لگا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہو کان غفارا. میرا رب فرماتا ہے جب تو گناہ سے تھک گیا ہے، گناہ کرتے کرتے 40 سال 50 سال گناہ کرتے کرتے تھک گیا ہے، تھکنے کے بعد اللہ کہتے ہیں آگے ہے میرے پاس اور کہتا ہے تستغفروا ربکم انہو کان غفارا. میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور کہتا ہے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ بڑا گناہگار ہوں. میرا رب کہتا ہے قرآن کا 29واں سپارہ ہے، محبوب ان سے کہہ دے جب گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو، اب جسم کے اندر گناہ والی سکت بھی نہیں رہی، طاقت بھی گناہ والی ختم ہو گئی ہے، جسم گناہوں سے جواب دے گیا ہے، تھک گیا ہے، طاقت بھی نہیں رہی ہے. میری بارگاہ میں آ کے کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. میاں قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کہتا ہے انہو کان غفارا. تو گناہ کرتے کرتے تھک گیا ہے، میرا رب تجھے معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. 1 دفعہ گناہ کرے گا، 2 دفعہ گناہ کرے گا، 70,000 مرتبہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے گا، میرا رب پھر بھی معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. بیٹا تھا نا، باپ ہر سال جاتا حج پہ اور صدا لگاتا. ہماری عادت پتہ کیا ہے، 1 دفعہ دعا مانگیں میری تو رب سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ گلے اور شکوے کرتے ہیں رب سنتا نہیں بھائی میری. میں نے کہا بتا، حضور فرماتے ہیں جس کے جسم پہ لباس حرام کا پہنے، لقمہ حرام کا کھائے، خوراک حرام کی کھائے، پھر کہے اللہ میری سن. حضور فرماتے ہیں پہلے لقمہ حلال کا کر،
بدن پہ پہنا ہوا لباس تیرا حلال کا ہو، پھر ایک مرتبہ تو کہے گا نا لبیک اللہ میری فریاد کو سن، وہاں سے 70 مرتبہ آواز آئے گی بندے مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ باپ جائے ہر سال خانہ کعبہ شریف کا کرے طواف کرتے ہوئے صدا لگائے لبیک اللہ میں حاضر، وہاں سے آواز آئے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں۔ جب آخری سال جانے لگا نا، اس نے سوچا ہر سال تو میں جاتا رہا ہوں، اس سال بیٹے کی توجہ ہے بھی میری طرف آپ کی، اس نے کہا اس سال ایسا نہ کروں، جاتا ہوا اپنے بیٹے کو بھی لے جاؤں تاکہ میرے وصال میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بھی اس کام کے اندر لگ جائے۔ کہتے جب آخری سال لے کر گیا نا، میں اپنے بیٹے کو حج کے لیے لے کر گیا، حجر اسود کو چوما، طواف شروع کیا نا، میری زبان سے نکلا لبیک، ادھر میں نے کہا لبیک، ادھر سے آواز آئی لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں۔ بیٹے نے قریب ہو کے کہا بابا یہ جو آواز آئی ہے تجھے سنائی نہیں دیتی؟ اور تو جو اتنی مشقت کر کے اتنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے یہاں پہنچا ہے، حجر اسود کو چوما ہے، چکر شروع کیا ہے، تجھے یہ آواز سنائی نہیں دیتی؟ اس نے کہا باپ نے کہا بیٹے ہر سال آتا ہوں، میری آواز یہی ہے، ادھر سے یہی جواب آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا بابا پھر بھی ہر سال آتا ہے؟ کہا بیٹے صرف اس بات کا جواب دے، اور اس در کو چھوڑ کے جائیں گے تو جائیں گے کدھر؟ بولو سارے، سبحان اللہ۔ اس در کو چھوڑ دیا تو جائیں گے کدھر؟ اللہ والے لکھ گئے ہیں کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے نا، فقیر گلیوں میں جاتا ہے، توجہ ہے بھائی میری طرف تمہاری، عصر کے وقت فقیر جاتا ہے گلیوں میں مانگنے کے لیے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے، مانگنے کے لیے دستک دیتا ہے۔ اللہ والے لکھ گئے ہیں کہ اس وقت اس کو کتے بھونکتے ہیں۔ کچھ نے کہا کتے بھونکتے رہے، فقیر کی روزی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اس نے کہا یہ جو کتے ہیں نا، یہ فقیر کو یوں پیغام دیتے ہیں کہ اے مانگنے والے، اگر ہر در پہ مانگے گا تو قیامت تک یوں ہی مانگتا رہے گا، در در کا سوالی رہے گا تو یوں ہی سوالی بنتا رہے گا۔ ایک در ہے میرے اللہ کا، وہ کیوں نہیں پکڑ لیتا؟ سبحان اللہ۔ ایک در کا سوالی بن، در در کا سوالی نہ بن۔ باپ نے کہا بیٹے گھبرا گیا ہے، ایک چکر پہ گھبرا گیا ہے، اور میں تو ہر سال آتا ہوں، اس در کو چھوڑ کے جائیں گے کہیں بھی نہیں جائیں گے، یہی در ہے، اسی در کو پکڑنا ہے۔ جب یہاں سے نکلی نا آہ، اور ادھر سے آنسو نکلے، ادھر سے آواز ابل صدا لگاتا ہے لبیک میں حاضر، پھر ادھر سے آواز آئی بندے جا تیری پچھلی 70 حاضریوں کو بھی ہم نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ کبھی یہاں سے فریاد کر کے دیکھ تو صحیح، اور کبھی یہاں سے پکار کے دیکھ تو صحیح۔ میں اختتامی الفاظوں کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ رب اتنا بے نیاز اور اتنا کریم ہے، حضور فرماتے ہیں صرف شرمندہ ہی ہو جا، التوبۃ ندمۃ، دعا کرنا، گڑ گڑانا، آنسو بہانا، اور یہ تو اہل اللہ کو حاصل ہیں، یہ تو اللہ والوں کو حاصل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بندہ صرف شرمندہ ہی ہو جائے، صرف شرمندہ ہو جائے۔ میں یہ حدیث پڑھنے کے بعد آپ میری طرف نہ دیکھیں، آپ کی مرضی ہے، میں نے بات کرنی ہے، سبحان اللہ کہو۔ حضور فرماتے ہیں بندہ صرف شرمندہ ہو جائے، میرا رب پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں حیران تھا کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ بندہ شرمندہ بھی نہ ہو گناہ کرنے کے بعد؟ حضور فرماتے ہیں گناہ دل میں کھٹکتا ہے کرنے کے بعد، آج کا یہ دور آ چکا ہے، گناہ کرنے کے بعد لوگ شرمندہ نہیں ہوتے، فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، فخر سے بتاتے۔ حضور فرماتے ہیں تو شرمندہ ہو جائے، میرا رب تجھے معاف کر دیتا ہے۔ یہ حضور کی امت ہے، سبحان اللہ کہو سارے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو وہ رب اتنا بے نیاز ہے، اتنا کریم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، تو ہاتھ اٹھائے، تو گڑ گڑائے، تو معافی مانگے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تیرے دل میں خیال آ جائے میرا رب پھر بھی کرم کر دے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز اور اپنا اپنا طریقہ ہے، وجد کرنا، ان باتوں کو دل میں لکھنا۔ قوم کو اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، آؤ چلو بھئی نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں رحمت والی بارش ہو جائے۔ کریم نے نماز پڑھی، کلیم اللہ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا والے، توجہ ہے کہ کوئی نہ بھئی، دعا والے ہاتھ بلند کیے، اللہ بارش۔ جب دعا والے ہاتھ بلند کیے، ادھر سے آواز آئی، یہ کلیم کی شان ہے، ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کرنے والا پیغمبر ہے، ادھر سے آواز آئی کلیم
اس مجمع کے اندر ایک گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش بھی رکی ہوئی ہے، دعا بھی رک گئی ہے، اس بندے کو یہاں سے اٹھا تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ اب کلیم نے کیا اعلان، میری طرف دیکھنا، کلیم اللہ نے کیا اعلان، اے میری امت، ایک گناہگار بندہ جس کی وجہ سے رحمت بھی رک گئی ہے، دعا کی قبولیت بھی رک گئی ہے، وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے۔ میری طرف دیکھنا، اللہ کی عزت کی قسم، کسی کے گناہ چوکوں میں کھڑے ہو کے ذکر نہ کرنا۔ ہر کسی کو اپنے کیے کا پتہ ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، ہر بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ جب کلیم اللہ نے کیا اعلان کہ میرے اس مجمع کے اندر وہ گناہگار بندہ جس کو اپنے نامہ اعمال کا پتہ تھا، سیاہ کاریوں کا پتہ تھا، گردن جھکا کے اپنے نامہ اعمال کو بھی دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھاتا ہے، کہتا اللہ تو ستار العیوب نہیں؟ جو پہنچا ہے وہ بندہ بولے ذرا، سبحان اللہ، گردن نہیں ہلانی، زبان سے سبحان اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ، نظر اٹھا کے کہتا ہے اللہ تو ستار العیوب نہیں، تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا نہیں ہے، اللہ تیری صفت ہے، تو بندے کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو تیری ستار العیوبی سبحان اللہ، اور تیری عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی صفت، اللہ میں جو مجمع کے سامنے، پوری امت کے سامنے میں جو رسوا ہو گیا، اللہ تیری صفت تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ہے۔ اللہ اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اگر اٹھاؤں گا ہاتھ تو قریب والا دیکھے گا کہ یہ گناہگار ہے تو ہن توبہ پیا کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اب میں نے ہونٹ بھی ہلانے نہیں، اگر ہونٹ ہلاؤں گا تو قریب والا بندہ دیکھے گا کہ ہونٹ ہلا کر رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ اب ہاتھ بھی اٹھاؤں گا نہیں، ہونٹ بھی ہلاؤں گا نہیں۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل جو اللہ کی رحمت کی جلوہ گاہ ہے، اللہ اس دل کی توجہ جو تیری طرف کر دی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب خیال آیا اللہ نے فوراً معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، رحمت والی بارش شروع ہو گئی۔ کلیم جو اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے والا پیغمبر، عرض کی اللہ اب تو بندہ بھی اٹھ کر گیا کوئی نہیں، دوبارہ دعا والے ہاتھ بھی بلند کیے نہیں، اللہ یہ رحمت والی بارش بھی شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کلیم اس بندے نے مجھ سے سلو کر لی ہے۔ سبحان اللہ، کچھ بندے ابھی بھی چپ ہیں، جو میرے رب سے سلو کرنا چاہتا ہے ذرا کہے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دنیا ہے، یہاں ہم کہتے ہیں بھئی کر لیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ بہلول دانا کے بارے میں آتا ہے، بازار میں بیٹھا تھا، اب موقع ہے، بازار میں بیٹھا تھا، کسی نے کہا بہلول اللہ والا ہو کے بازار میں، اس نے کہا یہاں بازار میں بیٹھا ایک کام کر رہا ہوں، ان بازار والوں کی اللہ سے سلو کروا رہا ہوں، بے شک، سبحان اللہ، ان بازار کے لوگوں سے رب سے دوستی کروا رہا ہوں۔ کہا بہلول، پھر کچھ دنوں کے بعد بہلول قبرستان میں بیٹھا، بہلول دانا قبرستان میں بیٹھا ہے، دیکھنے والے نے کہا بہلول پہلے بازار میں بیٹھا تھا اب یہاں بیٹھا ہے۔ کہا بازار میں بیٹھا بھی لوگوں کی اللہ سے دوستی اور صلح کروا رہا تھا، یہاں بیٹھا بھی یہی کام کر رہا ہوں۔ کہا کیا بنی؟ کہا بس 2 لفظوں میں بات سمجھا دوں۔ کہا بازار میں بھی کہتا تھا لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف، سلو کے لیے تیار تھا، اللہ والے ہیں ہمارا کام یہی ہے، یہاں قبرستان میں بیٹھا بھی یہی کام کر رہا ہوں۔ کہا بات کہاں تک پہنچی؟ بہلول نے کہا بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، بازار کے اندر وہ مانتا تھا لیکن یہ تیار نہیں تھے، سبحان اللہ، وہ تیار تھا معاف کرنے کے لیے لیکن یہ لوگ تیار نہیں تھے۔ اب جب قبرستان ہے اب یہ تیار ہیں، وہ کہتا وقت گزر گیا ہے، سبحان اللہ، جو میں نے تجھے ٹائم دیا تھا وہ ٹائم تیرا ختم ہو گیا ہے، پرچے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں لکھ سکتا۔ اب یہ تیار ہیں، وہ تیار نہیں۔ مرزا تو دنیا سے چلا گیا ہے، ہم تو دنیا میں موجود ہیں، اللہ نے ہمیں تو توبہ کی مہلت دی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں مالک اب تو بندہ بھی سبحان اللہ کہو سارے، اللہ بندہ بھی کوئی اٹھ کر گیا نہیں، اللہ کوئی بھی دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ بھی بلند کیے نہیں، تیری بارش رحمت والی۔ اللہ نے فرمایا کلیم اس بندے کی مجھ سے دوستی اور صلح ہو گئی ہے۔ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں سارے سبحان اللہ کہو بھائی سارے۔ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اللہ اب اس بندے کا مجھے نام تو بتا، جس پہ سارے بولو بھائی سبحان اللہ، اس کا مجھے نام بتا، جس نے مینٹل سلو بھی ہو گئی، رحمت بھی بارش بھی ہو گئی، اس کا کلیم مجھے اس کا کلیم اللہ عرض کرتے اللہ اس کا مجھے نام بتا۔
اللہ نے فرمایا شاہ صاحب اتھے آ جاؤ، شاہ صاحب اتھے آ جاؤ، نہیں تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہو بھی سارے۔ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کلیم جب گناہگار تھا اس وقت نہیں بتایا، سبحان اللہ وعلیکم السلام، جب گناہگار تھا اس وقت میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اس کی عیبوں پہ میں نے پردہ ڈال کے رکھا ہے، اب تو وہ میرا بن گیا ہے۔ سبحان اللہ اچھا میں ایک لفظ پڑھنے لگا، اس کو دل میں جگہ دے دیں۔ میں نے کہا وہ تھا کلیم اللہ کا امتی، رب نے عیب کھولے نہیں، تو محمد رسول اللہ کا امتی ہے۔ سبحان اللہ وہ کلیم اللہ کا امتی تھا، تو حبیب اللہ کا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرنے سے پہلے آخری بات اور میری بات ختم ہو گئی، سبحان اللہ کہیں سارے۔ مرنے سے پہلے حضور کا غلام بن جائیں۔ سبحان اللہ کسی کو میرا مشورہ پسند ہے تو سبحان اللہ کہے۔ سبحان اللہ مرنے سے پہلے یوں نہ جانا حضور کا غلام بن کے جانا، مرنے سے پہلے ایسی نیکی کر کے جانا تو مر جائے تیرا نام بھی زندہ رہے، تیری نیکی بھی جاری رہے۔ سبحان اللہ ایسا نہ ہو تو دنیا سے جائے کہے میاں یہ تو ہمارے تو اتر گئی بلا سر سے، معاذ اللہ۔ ایسا نہ کر کے جانا، جب تو دنیا سے جائے تو مسکراتا ہوا جا رہا ہو، لوگ تیرے لیے رو رہے ہو، سبحان اور یوں اللہ۔ ایسی نیکی دنیا سے کر کے جانا۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ہر سال حج کے لیے جاتا، فرضی حج میں نے کر لیا، آخری سال میں جا رہا تھا، 300 دینار میرے پاس تھے۔ سبحان اللہ ہے بھائی کسی کے پاس؟ سبحان اللہ 300 دینار میرے پاس تھے۔ میں گیا کوفہ کے، بغداد سے نکلے کوفہ پہنچے، کوفہ جب ہم پہنچے نا عصر کا وقت تھا، میرے ساتھ جو رفیق سفر، میرے ساتھ جو دوست تھے وہ بازار میں چلے گئے خرید و فروخت کرنے کے لیے، سبحان اللہ کہو سارے۔ سبحان اللہ اور میں کوفہ کے باہر ایک نہر تھی، میں وہاں چہل قدمی پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے وہاں چلا گیا۔ کہتے ہیں سر میں نے مغرب کی نماز وہیں پڑھی، عشاء ہو گئی۔ جب عشاء کے وقت میں نے دیکھا نا ایک خاتون ہے نقاب پوش، مردار پڑا ہے۔ میں نے کہا مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جانا کہ تو مر جائے لیکن تیری نیکی زندہ رہے، جب تیری نیکی زندہ رہے گی تو بھی زندہ رہے گا۔ کہتے ہیں ایک میں نے خاتون کو دیکھا نقاب پوش ہے، مردار پڑا ہے، اس کو کاٹ رہی ہے گوشت کو۔ میں نے سوچا کہ یہ یہاں سے گوشت لے کے جائے گی، جو یہاں سے گزرتے ہیں ان کو یہ کھلائے گی، روپیہ پیسہ کمانے کی نیت سے۔ میں نے اس کے پیچھے سفر کرنا شروع کر دیا۔ وہ کوفہ کے اندر چلی گئی، بند گلیوں میں پہنچتے پہنچتے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ایک گھر پہنچی، میں پیچھے پیچھے اس کے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر چلی گئی، دروازے کو بند کیا۔ اب میں چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا گھر، بڑے بڑے تو گھر کوئی نہیں، کہتے میں قریب ہو کے سن رہا تھا۔ اس نے اندر جا کے کہا میری بیٹیوں ہم سید زادی ہیں، ہمارے اوپر صدقہ زکوٰۃ لگتی نہیں، کسی نے ہمیں کچھ ہدیہ تحفہ دینے کی کوشش نہ کی، تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا، آج یہ نوبت نہ آ گئی ہے، تمہارے لیے یہ مردار لے کر آئی ہوں، ہے یہ حرام، جس کے جسم میں جان کوئی نہیں، جو مرنے کے قریب ہے یہ اس کے لیے حلال ہے، جو کچھ دن گزارا کر سکتی ہے وہ اس کے قریب نہ جائے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میری آہ نکل گئی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، حضور کی امت کی یہ کیفیت ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، میں نے کہا اماں جان یہ جو مردار خود بھی کھا رہی ہے ان بچیوں کو بھی کھلانا چاہتی ہے، یہ میرے ہاتھ بندے دیکھ، یہ میرے 300 دینار ہیں، اس کو لے لیکن مردار کو پھینک دے، یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر۔ اب توجہ ہے بھی کسی کی میری طرف؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے 300 دینار دیے، واپس آ گیا، ساتھی میرے آ گئے، انہوں نے کہا چلو آگے چلے حج کے لیے۔ میں نے کہا میں یہیں سے واپس جا رہا ہوں، میرا حج کا پروگرام ملتوی ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں۔ واپس آ گیا، کہتے ہیں حج والا جو دن ہے، کسی کی ہے بھائی توجہ میری طرف؟ کہتے ہیں عرفہ کا دن ہے، میں نے روتے روتے گزار دیا، اللہ تیرے محبوب کی امت، تیرے محبوب کی آل پہ میں روپیہ پیسہ خرچ کر کے واپس آ گیا، اگر میں وہاں آج پہنچ جاتا، آج حج والے ارکان ادا کر رہا ہوتا، 10 ذی الحج آیا، روتے روتے میں نے وقت گزار دیا، 2 سے 3 منٹ سبحان اللہ اونچا کہیں، میں نے 9 ذی الحج بھی رو کے گزارا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں 10 ذی الحج بھی رو رو کے گزارا، آج بیت اللہ شریف کے سامنے ہوتا، آج حضور کی جالیوں کے سامنے ہوتا، یوں رو رو کے وقت گزر گیا۔
حج والے دن ختم ہو گئے، 10 سے 12 دن بعد قافلے آنا شروع ہو گئے۔ میں بغداد سے باہر نکلا تاکہ لوگوں سے ملوں، حج پہ نہیں جا سکا، مبارکباد دوں۔ جب میں باہر نکلا نا، پہلا قافلہ آیا، میں نے قریب ہو کے کہا حاجیو تمہیں مبارک ہو، میں بد نصیب نہ جا سکا لیکن میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے کام بہت بڑا کر دیا۔ حاجیوں نے کہا ہمیں مبارک دیتا ہے، تجھے بھی تو مبارک ہو، سبحان اللہ، اور تو بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ہم نے تجھے بیت اللہ کے طواف کے دوران بلانے کی بڑی کوشش کی، تو ہم سے بولتا نہیں تھا۔ ہم نے تجھے مینا اور مزدلفہ پہ بلانے کی کوشش کی، تو بولتا کیوں نہیں تھا؟ ہم نے تجھے میدان عرفات میں بلایا، تو بولتا کیوں نہیں تھا؟ ایک نے کہا ہمیں مبارک دیتا ہے، تو بھی تو حج کر کے آیا ہے، تجھے بھی تو مبارک ہو، کیا تو نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا؟ ایک نے کہا میں نے بلایا، تو بولا نہیں۔ دوسرے نے کہا جب 10 سے 12 بندوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، تو موجود تھا، تو مزدلفہ پہ بھی تھا، تو مینا پہ بھی تھا، تو عرفات میں بھی تھا، تو بیت اللہ میں بھی تھا۔ یہ جا کے کہنے لگا اللہ میں تو گیا ہی نہیں، میں تو یہاں موجود ہوں۔ اللہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ تو بیت اللہ میں تھا، تو عرفات میں تھا، حقیقت کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں بس روتے روتے سو گیا، آنکھ جو بند ہوئی قسمت کی آنکھ کھل گئی، سبحان اللہ، دل والی آنکھ کھل گئی، حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا عبداللہ تم نے میری امت اور میری اہل بیت پہ 300 خرچ کیے ہیں، ایک حج کے روپے پیسے تم نے ان پہ خرچ کر دیے، اب بدلے میں ہم تجھے 60 مرتبہ بلائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اور تیرے مرنے کے بعد رب نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو ہر سال تیری طرف سے حج ادا کرے گا۔ سبحان اللہ، خود عبداللہ ابن مبارک دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن نام زندہ ہے، سبحان نیکی اللہ، زندہ ہے۔ مرنے سے پہلے یہ ایسی نیکی کر کے جا، اور کچھ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ، آج تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے بے شک، لیکن دعوے بہت بڑے بڑے ہیں۔ زین العابدین یہ حسین کا بیٹا ہے۔ صحابہ کی چوکھٹ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر، ان طواف کرنے والوں کو معاف کر دے۔